بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وإذا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ فاستفتہم، بس آپ ان سے پوچھئے، اہم اشدو، کیا وہ ان خلقن، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا کہ ان چیزوں کا من خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں، من تین لازب، ہم نے پیدا کیا انہیں چکنی مٹی سے یا لیسدار مٹی سے، بل عجیبتا، بلکہ آپ تو تعجب کر رہے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب نصیحت کی جاتی ہے انہیں، لا یذکرون، تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَاتَ، اور جب رَأَوْا آیَت، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستستخرون، یستستخ تو وہ اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، وقالو، اور ان کا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے مگر یہ سحر مبین، کھلا ہوا کھلا جادو، وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم، اذا متنا، جب مر جائیں گے، وَكُنَّا، اور ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، وَإِذَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، اوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے آبا و اجداد بھی جو پہلے گزر گئے، قل نعم، کہہ دیجئے کہ ہاں، وانتم، اور تم داخرون، اور تم ضرور ذلیل ہو گئے یا ان کے سامنے حاضر ہو گئے پس حالت میں، فَإِنَّمَا ہی زجراتن، اور در حقیقت نہیں ہے مگر یہ، ہی زجراتن، ایک جھڑکی یا ایک ڈانٹ، واحدن، ایک واحد جھڑکی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور تم اچانک جو ہے وہ اس کے سامنے، یعنی تم دیکھ رہے ہوگے، جو کچھ منظر ہوگا اسے تم دیکھ رہے ہوگے، وقالو، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہاذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن ہے، ہاذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم، کنتم بھی تکذب، یہ وہی ہے، کنتم جو تھے تم، بھی جس کے بارے میں، تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے آج جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم پیچھے دیکھا ہے کہ کفار جو تھے وہ آخرت کا ہی اصل میں انکار کرتے تھے، وہ آخرت کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، ان کو کہنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد تو
دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے ہی نہیں۔ ان کا یہی تھا کہ وہ زندہ ہمیں کون پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے جواب میں یہاں دو دلیلیں اثر میں دی ہیں، کیونکہ ان کا جو خیال تھا تو اس کا ان کا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو ہمارے انسانوں کو زندہ پیدا کرنا محال ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دے کر سب سے پہلے تو ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، جس کی قدرت تمہارے خیال سے اللہ کو حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان ہے، بے شمار اشیاء ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یا فرشتے ہیں، پہاڑ ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ یا ان کا پیدا کرنا مشکل کام تھا، تمہارا پیدا کرنا آسان؟ یعنی کہ تم تو ایک چھوٹی سی، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کیا، جن کو پیدا کرنا تمہارے سے، تو خود ہی بتاؤ کہ ان کا مشکل تھا یا تمہارا مشکل تھا؟ تو اتنی چیزوں کو پیدا تمہارے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے کہ جس اللہ نے کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا مشکل نہ تھا، تو اور وہ خود تم کو تمہیں جو ہے وہ ایک بار پیدا کر بھی چکا ہے، اس کے متعلق یہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دوبارہ تخلیق سے وہ عاجز ہے؟ یعنی اللہ تبارک کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ عاجز ہے، تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسری دلیل یہی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی جو مٹی اور پانی کے ملنے سے بنتا ہے، تو یہ مر کر پھر مٹی ہو جائیں گے۔ تو جب پہلی دفعہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کر لیا، تو اسی مٹی سے ہم دوبارہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پیدا کر بھی چکے ہیں۔ تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تو آسان ہی ہوتا ہے۔ جیسے سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ وہی ہے جس جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کر دے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو پھر دلیل دیا، پھر یہ کہ اگر ویسے دیکھا جائے کہ انسان کو پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آگے جو نسل انسانی چلی نطفے سے، تو یہ جو نطفہ یہ بھی اسی سے پیدا، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہی، وہ تو وہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ وہ ساری زمین سے ہی آتی ہے۔ جو بھی غذا ہے زمین ہی ہمیں فراہم کرتی ہے، چاہے حیوانی ہو یا نباتاتی ہو، آخر کار اس کا سورس تو مٹی ہے، جو پانی کے ساتھ مل کر اس قابل ہوتے ہیں کہ انسان کی خوراک کے لیے غلے اور اس کے لیے ہر قسم کی ترکاریاں، پھل جو بھی ہیں وہ پیدا کرتی ہے۔ اور انہی حیوانات کی پرورش کر کے، وہ اسی حیوانات کو پرورش کرتی ہے جن کے دودھ اور گوشت انسان کھاتا ہے، اور پھر اسی سے وہ نطفہ بنتا ہے اور اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی پیدا کر چکا ہے، اور اتنی اتنی بڑی چیزوں کو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ اعقاف میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یار یہ کہ نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے جس طرح آسمان و زمین کو پیدا کیا، ولم یعیا یخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، تو اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو اس بات پر سے قادر نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح جس طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع شدہ مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی کی طرح مختلف ہے، رنگت کے اعتبار سے کوئی ان میں سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کوئی درمیانی رنگت والا ہے۔ طبیعت کے اعتبار سے کوئی نرم خو ہے، کوئی سخت ہے مزاج میں، کوئی سخت ہے، کوئی درمیانی طبیعت والا ہے۔ عمل کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی درمیانے در عمل والا، اور کوئی بہت ہی انتہائی خبیث شخص ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کی جتنی بتائی گئی ہے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی جو خصوصیات تھیں انسان کو بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو اس کی تو کوئی مشکل ہے نہیں۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جن پہ بل عجیبتا و یسخرون، یعنی آپ تو اس پہ تعجب کر رہے ہیں، آپ اس بات کے تعجب کریں، آپ کو ہر چیز کا پتہ چل گیا، اور آپ اس بات پہ تعجب کریں کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ جو لوگ ہیں اس پہ ان کو عقل کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مثال دے دی، ہم پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بھی یہ اتنی چیزیں بتا چکے کہ ہم نے ایسے ایسے فرشتے پیدا کر دیے، ان کی یہ صفات ہیں، اور اتنی سب کچھ یہ چیزیں پیدا کر دیں، اور یہ وہ مانتے بھی ہیں کہ کس نے پیدا کیا، ماننا بھی مانتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر یہ جو مانتے ہیں تو پھر یہ اس کے بعد آپ تو اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں بلا لیں گے، کبھی اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ عجیب آدمی ہے جو
کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک یعنی کہ ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے اس کا وہ اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، استغفر کا مطلب یہ خوب اس کا مذاق اڑاتے ہیں جب بھی کوئی آیت آتی ہے، یعنی کہ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شق القمر یعنی چاند کا واقعہ بھی دکھا دیا، چاند کا پڑنا ہو گیا، یا اس کا آپ راتوں رات مسجد اقصی سے کی سیر کر کے بھی آ گئے، تو اس کے متعلق ان کو ہر ہر سوال کا درست جواب بھی دے دیا، تو بولا ہم ایمان لانے کے بجائے خوب مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور پہاڑی کے ایک ٹکڑا ایک طرف ایک طرف دوسری طرف ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس پہ یقین کر پھر اس سے جادو کہہ رہے ہیں، اور ہر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود بھی مسجد اقصی کے سفر کو وہ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ جا کے سیدنا کہتے ہیں کہ سیاد ابو جہل گئے، کوئی شخص گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کہ تم بتاؤ کہ اگر شخص اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہاں سے یہاں سے چلا جاؤں فلسطین اور وہاں پہ وہاں تو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ تم نے کہا اتنا عرصہ لگتا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص کوئی کہے کہ وہ ایسا ہو گیا ہوں تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کون کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست محمد کہتا ہے، تو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں اس پر یقین ایمان لے، پھر وہ سچ کہتے ہیں، یعنی وہ اس طرح مذاق اڑاتے تھے اس بات کو کہ یہ جب مذہب کے مذاق اڑا کے دوسروں سے بھی کہلوانا چاہتے تھے کہ یہ غلط بات ہے، تو یہ ہے وہ جو ہر چیز کا خوب مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے وقالوا ان ھذا الا سحر، یہ نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو ہے، یعنی یہ جادو کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا شخص ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسا جو آج جس میں مردے اٹھیں گے، عدالت لگے گی، جنت بسائی جائے گی، جہنم کے عذاب ہوں گے، تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں، ہر چیز کا مذاق، اس کو جادو سمجھنے کا، ہر چیز جادو کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وائزہ متنا وکنہ تراب، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کا یہی ہے کہ ہر چیز کے ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم کیسے اٹھایا جائیں گے، تو اللہ تو اور ہمارے آب و اجداد بھی جو ہم سے پہلے بہت پہلے ہم سے مر گئے تھے وہ بھی اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ان سے ہاں یہاں کہو تم اللہ کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، یعنی ذلیل ہو کر آؤ، یا پھر بے بس ہو، اللہ کے مقابلے میں تم بالکل بے بس ہو، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جب اس نے چاہا کہ اس کے اشارے پر تم وجود میں آ گئے تم بن گئے، جب وہ چاہے گا اس کے اشارے پر تم مر جاؤ گے، اور جس وقت بھی وہ چاہے گا اس کے ایک اشارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، اس کے ایک اشارے کی دیر ہے کہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، تمہارا مشکل ہے کہ تمہارا پھر کیا بننا ہے، تم ذلیل ہو کے اس کے سامنے پیش ہوگے، وَإِنَّ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر یہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی، وَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے ہوگے، یعنی آپ جو اس وقت ایسا ہوگا، ایسا ہی منظر ہے جیسے یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسا وقت آئے گا تو دوبارہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پیدا کرنے کے لیے کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، بس ایک جھڑکی ہوگی جو سب سوئوں کو اٹھا دے گی، ایسا لگتا ہے ایسے نقشہ ایسا انسان کے سامنے آتا ہے کہ جیسے کوئی ابتدائے پیدائش سے لے کے شروع سے لے کے آخر تک کے سب مردے ہیں جو سو رہے ہیں، اور ایک جھڑکی ہو، ایک ڈانٹ ہوگی کہ سب اٹھ جاؤ، اور سب آن کر سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب کو کھڑا کر دے گا، یعنی کہ ہوگا یہی کہ کیونکہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، تمہاری کوئی دخل ہے ہی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اور ایک وہ جو نفخہ ہوگا، دوسرا نفخہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کسی کو کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، سب نکل کر کھڑے ہو جائیں، قبر سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین کے اوپر ہوں گے، اس طرح اللہ تبارک سورہ نازل فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، فیضا ہم بِالسَّاهِرَةِ، پھر یک لخت وہ زمین کے اوپر ہوں گے، فیضا ہم ینظرون، یعنی یہاں یہ بتائیں گے اور اس کے ایک ڈانٹ سے سب مردے خواہ مٹی ہو چکے ہوں، کچھ بھی ہو چکے ہوں، یا قائم زندہ ہو کر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور سب اپنی قبروں سے نکل کے پھر پڑھا ہے سورہ یاس میں کہ یا کس سے ہمیں اٹھا دیا ہمارے مرقد سے، تو یہ وہی سین ہوگا، اللہ تبارک یہاں فرما رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے جو اس دن دیکھ پھر کہیں گے یا قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، پھر وہ افسوس کریں گے، یعنی قیامت کے دن ان کے پچھتاوے اور ان کے اپنے آپ کو ملامت کرنے کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے
کہ اسے تو اپنے ہلاکت کو آواز دیں گے اور کہ ہائے ہماری بربادی، یہ وہ جزا کا دن ہے۔ حالانکہ اس وقت تو ندامت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب وہ حالات دیکھ لیں گے تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں یہ تو وہی ہے جس کو میں ہماری خبر دیا کرتے تھے، رسول دیا کرتے تھے، ہمارے ساتھی ہمیں بتاتے تھے، مگر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اور فرمایا تھا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ دن ہے جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی وہی وہ دن ہے جس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں، کہ ہو سکتا ہے یہ فرشتوں کا قول ہو، یا یہ کہ وہ اہل ایمان کو کہتے ہیں اس کے لیے کہ یہ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، یا یہ ان کو ملامت کرنے کے لیے کہیں کہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ میدان حشر کا سارا ماحول اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر ان کا دوسرا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دلوں میں اپنے آپ ہی مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں ساری عمر تو یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا، اب آ گئی ہے ہماری شامت، جس کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تو وہ سامنے آ گیا۔ یعنی وہ خود دیکھ کے بھی اس کو اقرار پھر کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ تو آ گئے، پھر وہ پچھتائیں گے، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں کسی نے پچھتانا ہو تو اپنے اس کا سامان کر لے، یہ جو ہمیں مہلت دی ہوئی ہے دنیا کی زندگی، اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ جو تیاری کا وقت ہے اس میں جو کر لے گا، کیونکہ بعد میں تو پچھتاوا ہی ہوگا، اس میں تو کسی چیز کی پھر تو انسان چاہے گا کہ ساری دنیا بھر کا سونا اور جو میرے سارے رشتہ دار ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، کچھ بھی ہو، سب کو دے کے میں بچ جاؤں، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو اعمال کا ہی اس کو جزا ملے گی، یعنی کافروں کو تو عدل کے ساتھ ملے گی، جو عدل کیا ہوگا اس سے زیادہ نہیں ملے گی، جو کیا ہوگا اسی کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ اور ہمیں انشاءاللہ فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، جو کچھ کیا ہوگا اس سے تو ہم پورے معیار پہ اترتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ ضرور اپنا فضل کریں گے۔ ایک شرط یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو کسی حال میں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ یہی ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے نہیں، باقی ہر چیز کو بخش دیا جائے گا، ہر گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے سوائے اس کی۔ اس سے بچیں، ہر حال میں شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچا کے رکھے، ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو ایک ایسے راستے پہ چلائے جو سیدھا جنت میں لے جائے۔ ہمارے الا البلاغ۔